امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی، کہا ہمارے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ معاہدے سے متعلق پر امید ہوں، فریم ورک طے ہو چکا، میرا خیال ہے ہمارے پاس اسے مکمل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی، ایران جلد اور آسانی سے گھٹنے ٹیک دے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف نے کہا، ایرانی مذاکراتی ٹیم جرات اور دانشمندی سے قومی مفادات کا دفاع کر رہی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے، ایران امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت نہیں کرے گا۔ فی الحال امریکہ سے مذاکرات کے دوسرے دور کا کوئی پلان نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم آفس نے بتایا، شہباز شریف اور مسعود پزشکیان میں 45 منٹ تک بات چیت ہو گئی۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکی کے سربراہان سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، عالمی رہنماؤں سے رابطے خطے میں پائیدار امن کے لیے نہایت معاون ثابت ہوئے۔ پاکستان دوست ممالک کے تعاون سے امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیراعظم کا فیلڈ مارشل کے دورہ تہران میں تعمیری بات چیت پر ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایرانی صدر نے کہا، پاکستان کا امن کے لیے مضبوط عزم قابل ستائش ہے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ مسعود پزشکیان نے امن کوششوں پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ President Trump has clearly told that J.D. Vance, Vice President, is not coming. Then suddenly White House tells us that J.D. Vance is coming. What is happening? Between the hours of 5 p.m. Islamabad time, when I spoke to President Trump, when he said that J.D. Vance was not coming, but that his deputies were coming, that changed within about 2.5 hours, in which I spoke to the White House. A White House official told me that, yes, indeed, things had changed. نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آئیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی صحافی کیٹلین ڈونبوس نے اے آئی نیوز کے پروگرام اعتراض سے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی صدر ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے بتایا، اگر معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نائب صدر کے ساتھ ہوں گے۔ سی این این نے دعویٰ کیا ہے، اب مذاکرات کامیاب ہوئے تو صدر ٹرمپ اور پزشکیان پاکستان جا سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی نے رپورٹ کیا، صدر ٹرمپ اور صدر پزشکیان اسلام آباد گئے تو مشترکہ اعلامیت پر دستخط کریں گے۔ پاکستان بن رہا ہے پھر سفارتکاری کا میدان، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد مرکز نگاہ۔ امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون سیل۔ اسلام آباد کا سرینا اور میرٹ ہوٹل خالی کرا لیا گیا۔ میٹرو بس سروس پمپ اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں تمام ٹریکنگ ٹریل کو بھی بند کر دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج جوڈیشل کام نہیں ہوگا۔ کاز لسٹ منسوخ، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند رہے گی۔ ریڈ زون میں تمام وفاقی اداروں کے لیے وفاقی کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ریڈ زون میں تمام منسٹریز، ڈویژن اور وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے آج گھر سے کام کریں گے۔ تمام سیکریٹریز اور عملہ دفتر آنے کے لیے اسٹینڈ بائی پر رہے گا۔ کسی قوم کو جوہری حقوق سے محروم رکھنے والے ٹرمپ کون ہوتے ہیں؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران نے کیا جرم کیا ہے جو جوہری حقوق سے محروم رہے؟ جنگ کا دائرہ بڑھانا نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقی غالباف کہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاہدے کے کچھ نکات طے پا گئے، کچھ پر اختلافات ہیں۔ امریکہ وارننگ اور ڈیڈ لائن سے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔
امریکہ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں، امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا فاکس نیوز سے گفتگو، کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہیں، ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کار ہیں، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں، غیر یقینی صورتحال کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آبنہ ہرمز کھلنے کے بعد جہاز رانی کی بحالی میں کچھ وقت لگے گا، اس تنازع کا اچھا اختتام ہوگا۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے نائب وزیر اعظم کے اہم رابطے، اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی گفتگو، امن و استحکام و مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور، اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا بھی رابطہ ہوا، دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے نئی خواہشات کا اظہار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے ہم منصب کا رابطہ، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کا کردار سراہا، اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی گفتگو، انطالیہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات، برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی، مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ غیر حقیقی مطالبات، سخت بیانات کے ساتھ سفارتکاری کا دعویٰ ناقابل قبول ہے، پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں ناکہ بندی اور جنگی جرائم کی دھمکیاں سفارتکاری کے دعووں کی نفی ہے، جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی کشیدگی ختم نہیں ہوگی۔ ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی، ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کہتے ہیں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، کمانڈر ایرانی ایروسپیس فورس مجید موسوی کا کہنا ہے دشمن جنگ ہار چکا ہے، ایران پہلے سے زیادہ تیزی سے میزائل ڈرون اپڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا آبنائے ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے، دشمن کی کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، پیرس اجلاس تماشا ہے، برطانیہ اور فرانس مداخلت نہ کریں۔ امریکی صدر کا ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والا ایرانی پرچم بردار جہاز تحویل میں لینے کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی پرچم بردار جہاز نے ہماری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی، ہمارے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS سپر وانس نے جہاز کو روکا، خلیج عمان میں جہاز نے ہماری وارننگ نہیں مانی اس لیے کارروائی کرنی پڑی، امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار جہاز کے انجینئرنگ روم کو بڑا نقصان پہنچایا، ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کر کے امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، امریکہ نے نیویگیشن سسٹم کو غیر فعال کر کے اہلکاروں کو جہاز میں اتارا، امریکہ نے خلیج عمان میں بحری قزاقی کی تجارتی بحری جہاز پر حملے کا جلد جواب دیا۔ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز آنے والے 2 تیل بردار جہازوں کو واپس بھیج دیا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ، ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی مفت نہیں، ایران پر پابندیاں، دوسروں کو سہولت ممکن نہیں، ایران کی تیل برآمدات روک کر دوسروں کے لیے مفت سیکیورٹی ممکن نہیں ہے، یا سب کے لیے آزاد آئل مارکیٹ یا سب کے لیے بھاری قیمت، واضح انتخاب ہے، ایندھن کی عالمی قیمتوں کا استحکام دباؤ کے خاتمے سے جڑا ہے، ایران اور اتحادیوں پر معاشی اور عسکری دباؤ ختم کیے بغیر استحکام ممکن نہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں، برنٹ کروڈ کی قیمت میں تقریباً 7% اضافہ، فی بیرل قیمت $95.56 ہو گئی، WTI کروڈ کی قیمت 6% اضافے کے بعد $89.59 فی بیرل ہو گئی۔ باہر سے سخت اندر سے محتاط، امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں جارحیت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے، وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہ و جلال محض ایک دکھاوا، جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان
और धमाका खेज ट्वीट इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफज़दा हैं। ट्रंप के बयानात दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी जमीनी फौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। यूरोपीय यूनियन इसराइल से पुराना तिजारती मुआहदा खत्म करे, हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारी दुश्मनी इसराइली अवाम से नहीं बल्कि नेतन्याहू की हुकूमत से है जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जो मुल्क कानून नहीं मानता वो यूरोपीय यूनियन का शराकतदार नहीं रह सकता। स्पेन मंगल को यूरोपीय यूनियन के इजलास में इसराइल से अमन मुआहदा खत्म करने की तजवीज़ पेश करेगा। तुर्की ने ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान कहते हैं बुध को खत्म होने वाली जंग बंदी में लाजमी तोसी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फायदा उठाकर लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है।